راجو ایک محنت کش اور ایماندار لکڑہارا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میں کل کو کیا بناؤں گی؟ ان کی لالچی پڑوسن ان کی غربت کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ارے تم لوگ کیا خشک روٹیاں کھائے جا رہے ہو؟ یہ روٹیاں تو میری بکری بھی نہ کھائے۔ پڑوسن کی تلخ باتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ لاتا ہوں، پھر اسے بازار میں فروخت کر دوں گا۔ اس سے ہمارے پاس اناج کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ وہ جنگل میں گیا اور ایک ایک کر کے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ وہ ایک بڑے سے درخت کی طرف گیا اور اس کی ٹہنی کاٹنے لگا تو اس سے آوازیں آنے لگیں۔ نہ نہ، مجھے مت کاٹنا، میری حفاظت کرنا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ میں ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوا ایک درخت۔ راجو درخت کو بولتا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ میں اگر تمہیں نہیں کاٹوں گا تو پھر میں بازار میں کیا فروخت کروں گا؟ میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کچھ فروخت نہیں کروں گا تو میں اناج کہاں سے خریدوں گا؟ میں ایک طلسمی درخت ہوں، میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا۔ درخت کے بولتے ہی جادو سے وہاں بہت سارا اناج، چاول اور دالیں اکٹھی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر راجو بہت خوش ہوا۔ بہت بہت شکریہ، تم نے تو میرے سارے مسائل حل کر دیے۔ اس کی بیوی بھی مہینے بھر کا راشن دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب ہمیں فاقے نہیں کاٹنے پڑیں گے، اب ہمارے پاس ایک مہینے کا راشن جمع ہو گیا ہے۔ تبھی اس کی لالچی پڑوسن وہاں آئی۔ ہے اتنا اناج؟ یہ ان غریبوں کے پاس اتنا اناج کہاں سے آ گیا؟ میرے بیٹا ہوا ہے تو میں نے دعوت رکھی ہے، اب شام کو تم بھی آ جانا، لیکن اچھے کپڑے پہن کر آنا، ایسے خراب کپڑوں میں نہ آ جانا۔ لکڑہارے کی بیوی کے پاس کوئی بھی لباس نہیں تھا، وہ بہت دکھی ہوئی۔ لکڑہارا اپنی بیوی کی پریشانی میں اس درخت کے پاس دوبارہ واپس پہنچ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ میری بیوی نے ایک دعوت پر جانا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی لباس نہیں ہے، تو میں اس کے لیے ایک نئی ساڑی کہاں سے لے کر آؤں؟ درخت کے بولتے بولتے ہی وہاں جادو سے ایک لباس آ گیا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ لکڑہارا وہ لباس لے کر گھر آ گیا۔ نیا لباس دیکھ کر اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی۔ جب شام کو لکڑہارے کی بیوی دعوت پر گئی تو سبھی نے اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی، لیکن اس کی پڑوسن من ہی من میں حسد کا شکار ہونے لگی۔ یہاں تو سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، میں نے تو کہا تھا میں اس کی مفلسی کا مذاق اڑاؤں گی، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے سونے کے سیٹ کہاں گئے؟ مجھے لگتا ہے اسی نے چرا لیے ہیں، تم نے میرے سونے کے سیٹ چرائے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر سب کے سامنے اپنے سیٹ چوری ہونے کا الزام اس پر ڈال دیا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ لکڑہارے کو بھی اس کی باتیں بہت زیادہ بری لگیں۔ ہم اب کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی سونے کا سیٹ بھی نہیں ہے جو اسے واپس کر دیں، اب ہم سونا کہاں سے لے کر آئیں گے؟ لکڑہارا پریشان ہوتا ہوا پھر طلسمی درخت کے پاس پہنچ گیا۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ درخت کو بتایا۔ درخت نے پھر جادو سے اسے سونے کے کنگن دے دیے۔ لکڑہارے نے خوشی خوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ کنگن اٹھا کر گھر واپس آ گیا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی سونے کے کنگن لے کر وہاں اس کی پڑوسن کے پاس پہنچ گئے اور اس کو اس نے کنگن لوٹا دیے۔ یہ لو بہن، یہ تمہارے کنگن ہیں؟ یہ کنگن کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ میں نے تو اپنے کنگن چھپا دیے تھے۔ اس کی لالچی پڑوسن اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آپ کو یہ اتنے مہنگے مہنگے کنگن کہاں سے ملے؟ ہمارے پاس تو اتنے مہنگے کنگن نہیں تھے۔ جنگل میں ایک طلسمی درخت ہے، اسی نے مجھے یہ دیے ہیں۔ یہ لباس اور خوراک بھی اسی طلسمی درخت نے دیے ہیں مجھے۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کی پڑوسن دھنگ رہ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں تو پھر اس طلسمی درخت سے سونے، زیورات، جواہر، ہیرے سب کچھ لے لوں گی اور بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ اگلے دن اس کی پڑوسن لکڑہارے کا پیچھا کرتے کرتے اس طلسمی درخت کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے سچ میں لکڑہارے کو درخت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ لکڑہارے کے جاتے ہی وہ درخت کے پاس گئی۔ اے طلسمی درخت، چل مجھے ایک 9 لکھا ہار دے دے۔ اس کے یوں کہتے ہی وہاں ایک 9 لکھا ہار بہت ہی خوبصورت سونے کا بنا ہوا آ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر وہ ہار خود پہن لیا، لیکن اس کے ہار پہنتے ہی وہ ہار سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟
लकड़हारे को तुमने उसकी पसंद की चीजें दी, लेकिन मैंने तुमसे हार मांगा, तुमने मुझे सांप दे दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लकड़हारा मेरे पास मजबूरी में आया था और उसने मुझसे अपनी जरूरत की चीजें मांगी, लेकिन तुमने तो मुझसे सीधा सोने का हार ही मांग लिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे लालच को देखकर तुम्हें सांप दे दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मेहनत से काम करने वाले को उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और उसकी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी हो जाती है। और लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए लालच करने वाले को उसके लालच की सज़ा ज़रूर मिलती है।